صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. آپ اور ہم رمضان مبارک کی اس عظیم ترین تاریخوں میں پہنچ گئے ہیں کہ جس کو شب قدر کہتے ہیں. بہت سے عرفاء ایسے ہیں اس دنیا میں جو یہ نیت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں موت اگر آئے تو شب قدر کے بعد آئے، چونکہ اس لیے کہ شب قدر میں پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. روایات میں ہے کہ ایسا پاک ہو جاتا ہے بندے مومنہ کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جیسے اس کا فائل مکمل طریقے سے خالی رہتا ہے، اسی طریقے سے جب بھی کوئی اگر شب قدر سے باہر جب نکلتا ہے، یعنی 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، جب 23 کی شب قدر سے باہر نکلتا ہے تو کچھ فرشتے اس کو آواز دیتے ہیں، اے بندے مومن، تیرے نام اعمال میں اب کوئی بھی گناہ نہیں بچا ہے، لہٰذا خیال کرنا اب اس کے بعد گناہ مت کرنا، چونکہ اللہ نے تمہارے تمام اس فائل کو بند کروا دیا ہے، مٹوا دیا ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے گناہوں کو انجام دیا تھا. عزیز دوستو، قبل اس کے کہ ہم اس طرف چلے، ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. آخری لفظ ایک باقی رہ گیا تھا، ضالین، اس رستے اور گمراہ رستے کے اوپر پروردگار عالم مت چلانا کہ جن کے اوپر تو نے اپنے غضب کو نازل کیا ہے، جو گمراہ لوگ ہیں. روایات میں ہیں، تفسیر مفسرین نے بولا ہے اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں اور ناصبین ہیں. کون ناصبین ہیں؟ کہ جو مولا متقیان اور اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے نعمت، جب مل جاتی ہے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تھینک یو، شکریہ، الحمدللہ، شکراً، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ چیز عنایت کر دے جو ہمیں ابھی نہیں ملی ہے. مثال کے طور کے اوپر ہمیں کربلا جانے کے لیے، حج پر جانے کے لیے توفیق عنایت فرما دے، اور الحمدللہ حج پر پہنچ گئے تو حج آپ نے کر لیا، پھر آپ کہیں گے ہم کو حج دے دیں. نہیں، حج تو آپ کو مل گیا. مثال کے طور کے اوپر آپ نے کہا کہ ہمیں مثلاً 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، پروردگار ہمیں عنایت کر دے. اللہ نے کہاں سے انتظام کر کے 1 لاکھ روپے آپ تک پہنچوا دیا. اب جب پہنچ گیا تو آپ پھر کہیں گے 1 لاکھ روپے مجھے دے دے، تو وہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں تو آپ سامنے والا کہتے ہیں الہی آمین، ہم دعا مانگ رہے ہیں، آپ الہی آمین کہیں. تو اب جناب آپ نے پیسے کے لیے مانگا یا گاڑی کے لیے مانگا یا گھر کے لیے مانگا، صحت کے لیے مانگا، تو الہی آمین. مگر جب مل گیا کہ کیا خبر ہے جناب، الحمدللہ ہمیں مل گیا، الحمدللہ ہمیں گاڑی مل گیا، الحمدللہ ہمیں گھر مل گیا. تو یہ الحمدللہ کس بات کی دلیل ہے؟ آمین کس بات کی دلیل ہے؟ الحمدللہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نعمت مل گئی. آمین اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نعمت نہیں ملی. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے ماشاءاللہ سے مغربین کی نماز، فجر کی نماز جب بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، پیش نماز ہمارے کرتے ہیں، تو جیسی ضالین کے اوپر پہنچتے ہیں تو سب مومنین پیچھے سے کہتے ہیں الحمدللہ. جیسے یہ الحمدللہ کہنے کیا مطلب؟ یہ جو چیزیں سورہ الحمد میں مانگی جا رہی تھی، جس کی تشریح آپ الحمدللہ کئی دنوں سے سماعت فرما رہے تھے، وہ ہمیں مل گئی ہیں. جیسی مل گئی ہیں تو سب کہتے ہیں الحمدللہ. جن کو نہیں ملی ہے 1400 سال سے بیچارے کہتے چلے یار آمین آمین آمین، ابھی تک پکا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی نہیں ملا تبھی تو تقریباً آمین آمین کر رہے ہیں، اور نہیں پتہ کب تک آمین آمین کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نبی علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی صرف کامیاب ہیں. کیوں؟ اس لیے کنفرم ہے ان کا. اور آپ نے ابھی گزشتہ گفتگو میں سماعت فرمایا کہ انعمت علیہم، انہی کو ملا ہے کہ جو علی کے راستے کے اوپر الحمدللہ چل رہے ہیں. تو شکر پروردگار عالم کہ ہم نہ نصارہ ہیں، نہ یہودی ہیں، ہم نہ ناصبی ہیں، ہم مؤمنین ہیں اور محبین محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جتنا شکر ادا کریں کم ہے.
اب دوسرا جو پیراگراف جو بہت امپورٹنٹ ہے اسی آج گفتگو میں امپورٹنٹ ہے کرنا، وہ ہے شب قدر۔ یہ چیز بار بار نہیں آتی ہے، سال بھر میں یہ ایک مرتبہ یہ نعمت ہمیں اور آپ کو ملنے کے لیے اللہ عنایت کرتا ہے شب قدر۔ آپ ذرا سوچیں جو بیچارے ہاسپٹل میں ہیں، شب قدر سے مسجدوں سے محروم ہیں، نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو مثال کے طور کے اوپر مسافر ہیں جن کے اوپر بہت ضروری ہے سفر کرنا، وہ بیچارے امام بارگاہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، مسجدوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، سینٹروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت جناب والا شکرانہ ادا کیجئے کہ پروردگار آپ کو صحت مند رکھا ہے۔ کوشش کریں اجتماعی شکل میں جہاں پر دعائیں ہو رہی ہوں وہاں جناب شامل حال ہو جائیں، چیزیں کہ اگر نہیں جا سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سی جگہ کے اوپر ایسے لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں آن لائن پروگرام چل رہا ہے تاکہ وہ بھی اجتماعی شکل میں جناب شامل ہو سکیں، اور نہیں پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور اس کے توسط سے سب کی دعا جناب والا مستجاب ہو جائے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے جو اپنا پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کے اوپر عنایت کرتا ہے۔ سورہ انا انزلنا کی تلاوت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے جناب والا ان 3 راتوں میں ضرور کریں، چونکہ شان نزول اس کا بڑا زبردست ہے۔ تو غسل کرنا بھی جناب بہت مستحب ہے، صدقہ دینا بھی بہت ضروری ہے، امام زمانہ کے سلامتی کے لیے، اپنے طرف سے سلامتی کے لیے نیت کر کے جناب صدقہ دیں۔ اس کے بعد پھر مثال کے طور کے اوپر جو کوئی بھی کام انجام دے سکتے ہیں، آل محمد علیہ السلام کے اوپر صلوات جتنی پڑھ سکتے ہیں، دشمنان اہل بیت کے اوپر جتنی لعنتیں جناب بھیج سکتے ہیں آپ بالکل بھیجیے، چونکہ دشمنان اہل بیت نے یہ تیسرا آئٹم کیا ہے آل محمد کے گھر کے اوپر۔ پہلا آئٹم تھا رسول اللہ کے جنازہ چھوڑ دینا، اس کے بعد پھر ان کو ان کی زندگی میں پریشان کرنا اور دیوانہ تک بول دینا، دوسرا آئٹم تھا جناب زہرا کے گھر کے اوپر حملہ کرنا، تیسرا جو تھا یہ مولا متقیان کے اوپر حملہ کروانا۔ یہ آل محمد کے دشمن ہیں، یہ چھپے رہے، امام حسن تک چھپے رہے، مگر جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے کربلا کے میدان میں یہ کھل کے آ گئے۔ ان کی حیثیت اور ان کی حقیقت کیا تھی کیا ہے، یہ سب کچھ کربلا کے میدان میں امام حسین نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اب سورہ انا انزلنا کی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے انتقال کے بعد بنی امیہ کے بندر ان کے ممبروں کے اوپر چڑھیں گے اتریں گے، چڑھیں گے اتریں گے، تو بہت مایوس اور بڑے مغموم ہو گئے تھے۔ تو جبریل امین نازل ہوئے اس سورے کو لے کر، کہا کہ صرف اور صرف 1000 مہینے تک ان کا یہ سسٹم رہے گا، اس کے بعد پھر یہ سسٹم ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ ذرا سا وہ ہوئے، نارمل ہوئے، کیونکہ یہ پوری بڑی زبردست محنت تھی رسول اللہ کی، اور یہ دشمنوں کے ہاتھ میں جناب معاملہ چلا جا رہا تھا۔ تو کہا زیادہ دن تک نہیں رہے گا یہ معاملہ، یہ کچھ ہی دن تک رہے گا، اس کے بعد سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو 1000 مہینے تک اگر آپ بنی امیہ کی حکومت یا خلافت اگر آپ دیکھیں گے تو وہ صرف اور صرف 1000 مہینے تک جاتی ہے، جو 1000 مہینوں کو جب کاؤنٹنگ کریں گے تو تقریباً 80 سال جناب ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب یہ سورہ جب نازل ہوا ہے تو بہت فرشتے ساتھ میں آئے تھے، تو اس کے بعد اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو سورہ انا انزلنا کے فضائل 2-4 جناب والا بیان کروں کہ مومن کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ضرور یہ ہے کہ بہت سی علامتیں ہیں حتمیہ اور غیر حتمیہ میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے ہر روز کی نماز میں کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھے گا مغربین میں، یا 5 مرتبہ کم سے کم ہر روز پڑھے گا یہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت، چونکہ اس کے اندر میں ولایت اہل البیت کا اعلان ہے، اس میں امام زمانہ کے ولایت کا اعلان ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ ہم اس وقت امام زمانہ کے غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا یہ سسٹم جناب والا ہمارا چلنا سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ عزیزو، انا انزلنا کے پڑھنے والے کے لیے ہے کہ جب کوئی پڑھتا ہے 7 مرتبہ کسی قبر کے اوپر تو اس کے اوپر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب کوئی 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو آواز آتی ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آئندہ سے ذرا خیال رکھنا۔ اتنا پاورفل سورہ ہے کہ یہ جناب گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ سورہ انا انزلنا کے سلسلے میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو بہت سمجھ کے پڑھیں، چونکہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں یہ جو عظیم ترین کتاب قرآن کریم ہے نازل کیا ہے. یعنی ماہ مبارک رمضان جو بہترین مہینہ ہے، اس بہترین مہینے میں بہترین ایام جو ہے وہ شب قدر کے ہیں، اس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نے قرآن مجید کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو، تم سمجھ نہیں سکتے انسان، تم سمجھ نہیں سکتے شب قدر کتنی عظمتوں والا معاملہ ہے. تو پھر ڈیفینیشن دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. ابھی آپ نے وہ سنا بنی امیہ کی حکومت 1000 مہینہ یعنی 80 سال، یہاں پر بھی اللہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ شب قدر کی ایک رات یعنی 80 سال ایک طرف، اور شب قدر کی ایک رات ایک طرف. اور ایک دن نہیں موقع دیا اللہ نے، 3 دن موقع دیا. کا 18 میں بھی، شب 19 میں بھی یہی سمجھ لینا کہ تمہیں موقع ملا، شب 21 میں سمجھ لینا کو موقع ملا، شب 23 میں تمہیں سمجھ لینا لاسٹ موقع یہ. ان تینوں کو میں تینوں راتوں کو بہترین طریقے سے استفادہ کرو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیا ہوتا ہے اس 3 راتوں میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح، بڑی بڑی شخصیتیں نازل ہوتی ہیں. تنزل، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ شب قدر ہوتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، تو وہ تمام فرشتے جو نازل ہوتے تھے، تنزل الملائکہ، تو ملائکہ نازل ہوتے تھے اور روح ہوتے، سب کہاں آتے تھے؟ کہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے. اس کے بعد جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کس کے پاس آتے تھے یہ فرشتے؟ تو کہا کہ مولا علی کے پاس، پھر امام حسن کے پاس، پھر امام حسین کے پاس. تو تنزل مکمل کنٹینیو ہے گرامر کے اعتبار سے. گرامر کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. تو فرشتے آج بھی جب شب قدر ہوتی ہے تو اترتے ہیں زمین پر، اور اتنے فرشتے آ جاتے ہیں زمین کے اوپر، روایت میں ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں رہتی ہے، ایڑی اٹھا کے چلتے ہیں فرشتے، اتنے فرشتے آ جاتے ہیں زمین کے اوپر. تو سب فرشتے آتے ہیں پہلے کس کے پاس آتے ہیں؟ جواب ملا، وہ پہلے آتے ہیں امام وقت جو اس وقت صاحب زمان ہے ان کے پاس آتے ہیں. پھر وہاں سے اجازت لے کے جہاں جانے کی اجازت ملتی ہے ان کو، وہ وہاں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، یہ بڑے بڑے ارواح ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فی بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے یہ سب زمین پر آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر، تمام امور جو کچھ سال بھر میں ہونا ہے یہ جناب سب پیش کیے جاتے ہیں اس شب قدر میں. حتی مطلع الفجر، یہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک فجر صادق یعنی صبح صادق، اذان صبح کا وقت نہ آ جائے. یعنی یہ پورے سورے میں شب قدر کا جناب مکمل طریقے سے تذکرہ ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے کہ مومنین اپنے نمازوں میں اس کو ضرور بضرور شامل کریں، چونکہ اس میں امام زمانہ کا معاملہ ہے. 5ویں امام نے فرمایا ہے تنزل الملائکۃ والروح. تنزل الملائکہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ آج قرآن مسلمانوں سے سوال کریں کہ ملائکہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے اوپر نازل ہوتے تھے، آج کے زمانے میں ملائکہ جو نازل ہو رہے ہیں گرامر کے اعتبار سے شب قدر میں کس کے پاس جا رہے ہیں؟ آج کس کے پاس آ رہے ہیں؟ آج زمین پر ان کے پاس جواب نہیں ہے، ادھر ادھر وہ جواب دے کے بھاگیں گے. 5ویں انہوں نے فرمایا کہ اس کی دلیل لے کر آؤ کہ آج کے زمانے کا امام جو ہوگا اس کے پاس ملائکہ آئیں گے، اس کے بعد پھر وہاں سے کہیں آگے جائیں گے. وہ آپ کے پاس صرف شیعیان حیدر کرار کے پاس اس کا جواب ہے، اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ترین سورہ ہے، ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے کہ اس کو کیری آن رکھیں، اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہماری گفتگو 1-2 دن انشاءاللہ اور چلے گی، جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.